بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرید ہے۔ میں رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میری ماں نے نئی نئی شادی کرائی تھی۔ بیوی بہت زیادہ حسین تھی، اتنی کہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا اور کام پر نہ جاتا، مگر ماں نے بے عزتی کر کے گھر سے نکالا اور کہا اگر کام نہیں کرو گے تو تمہاری بیوی بھی تم سے ناراض ہو جائے گی، کیونکہ بیویوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں غصے سے گھر سے نکلا۔ آج کا دن بہت برا تھا۔ مجھے صبح سے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، لیکن پھر سواری مل ہی گئی، اور یہ سواری بہت دور کی تھی۔ راستہ بھی خراب تھا، مگر میں چلا گیا، کیونکہ صبح سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا تھا۔ واپسی پر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ میرا رکشہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور میری ٹانگ پر چوٹ لگ گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری ماں اور بیوی میرے پاس تھے۔ میں ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، پتہ نہیں دوبارہ چل پائیں گے یا نہیں، مگر کچھ مہینے تک ان کو بستر پر ہی رہنا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میری بیوی بھی بری طرح رو رہی تھی، میری ماں بھی۔ ان کو سمجھایا کہ ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہوں۔ کچھ دن ہسپتال میں ہی رہا، پھر مجھے گھر لے آئے، لیکن گھر آ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھر کے حالات بہت برے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میری ماں اور بیوی آپس میں بات کر رہی تھی، اس کو کھلا دو، بیچارہ بیمار ہے، اس کے لیے کھانا بہت ضروری ہے، ہم سے پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے کھا لیا ہے۔ جب گھر میں مصیبت آتی ہے تو گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ ضرور مل جاتے ہیں۔ اس طرح میری ماں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا تو میں نے کہا اب بھی کھائیں۔ کہنے لگی کہ ہم نے کھانا کھایا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو کہا آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، یہاں پر آوازیں گونجتی ہیں، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، جتنا بھی ہے مگر کم سے کم ہمارے پیٹ میں کچھ تو جائے گا۔ ہم نے کھانا کھا لیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میری مدد کریں۔ اس نے کہا وہ کچھ پیسے دے سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں دے، رکشہ ٹھیک کر دے، میں رکشہ کسی کو چلانے کے لیے کرائے پر دے دوں گا۔ اس نے رکشہ ٹھیک تو کروا دیا، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا تھا جو رکشہ چلاتا ہو۔ یہ بھی اپنی جگہ تھا کہ اگر وہ 10 سواریاں اٹھاتا تو مجھے 2 سواریوں کے پیسے دیتا، کیونکہ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے گھر میں حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ گھر میں چائے پکانے کے لیے دودھ تو کیا پتی بھی نہیں تھی، کیونکہ کچھ عرصے سے تو ہم لوگ کالی چائے پی رہے تھے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ ہم سب لوگوں نے 2 سے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ تو بیمار ہے، تجھے تو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا نہیں کھائے گا تو ہڈی کس طرح جڑے گی؟ ایسی حالت میں جو گوشت اور پائے کھانے ہوتے ہیں تاکہ ہڈی جڑ جائے، اور یہاں پر تجھے دال بھی نصیب نہیں ہو۔ میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بیوی بھی، مگر میں ان کو تسلی دے رہا تھا۔ ایک دن میں صبح سو رہا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو رکشے کی آواز تھی۔ یہ رکشے کی آواز باہر نہیں، میرے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ مجھے میری ماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی رکشہ چلا رہی ہے۔ میں نے کہا اسے یہ سب کس نے سکھایا؟ تو کہنے لگی اس کے باپ نے سکھایا تھا، کہ میری بیوی کا باپ بھی ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ میری بیوی کمرے میں آئی تو میں نے کہا کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی آج سے میں رکشہ چلاؤں گی اور پیسے کماؤں گی۔ میں نے کہا تم ایسا بالکل بھی نہیں کرو گی، میں مر نہیں گیا، کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ اس نے کہا ہم بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، جن سے پیسے لے سکتے تھے ان سے لے لیے، اور کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ میرا کچھ سامان پڑا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ میں بیچ دیتی ہوں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا نہیں، سامان نہیں بیچنا۔ میری بیوی نے کہا کہ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟ سامان بیچ بھی دیں گے تو پھر بھی رہے گا، سامان بیچ بھی دیں گے تو پھر بھی اس کے بیچنے کے بعد کچھ نہیں بچے گا، اس لیے مجھے یہ کام کرنے دیں۔ بہت سی عورتیں ہیں جو آج کل یہ کام کرتی ہیں اور معاشرہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے کون سا یہ ساری زندگی کرنا ہے؟ میں صرف تب تک کروں گی جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے، آپ پھر ٹھیک ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرے، مجھے امتحان میں نہیں ڈالے، مگر میری ماں نے بھی اسی کا ساتھ دیا اور کہا اگر وہ تمہاری مدد کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو مدد کرنے دو، بیویاں ہی شوہر کی مدد کرتی ہیں۔ ویسے بھی ہمارا ہے ہی کون اس برے وقت میں، جو اپنے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی، کیونکہ یہ میری ماں کا حکم تھا اور میری بیوی کی ضد تھی۔ ایک دن مرد ان باتوں سے مجبور ہو ہی جاتا ہے،
या तो जब उसे माँ हुक्म दे या फिर बीवी जिद कर रही हो, ये दोनों ही मेरे सर पर सवार हो गई। मैंने अपनी बीवी को फिर भी सब कुछ समझाया, बताया कि उसे कहाँ जाना है, उसे सारी बात समझाई कि किस किस्म की सवारी उठानी है, 3 से 4 घंटे तक ही काम करना है। ये भी समझाया कि वो मर्द सवारियों को ना ले, क्योंकि मेरी बीवी पहली दफ़े जा रही थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था। उसने कहा वो ऐसा ही करेगी, मेरी सारी बातें मानेगी। वो चली गई और शाम को उसने आने में थोड़ी सी देर कर दी, मगर आते हुए एक अजीब हरकत की। जैसे ही वो काम से वापस आई, आते ही बाथरूम में चली गई। वैसे तो वो नहाने में 10 से 15 मिनट लगाती थी, मगर आज 1 घंटा हो गया वो बाहर नहीं निकल रही थी। मुझे उसके रोने की आवाज़ सी आ रही थी, या शायद वो नहा रही थी। बार बार पानी गिरने की आवाज़ आती और उसके रोने की आवाज़ भी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, सोचने लगा कि बाहर आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। जब कोई बाथरूम के अंदर चला जाए और आपको इंतज़ार करना हो तो पता चलता है कि टाइम गुजरता ही नहीं है। 1 घंटे तक वो बाथरूम में थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। बहैसियत शौहर मैं उसके तौर तरीके से वाकिफ़ था, फिर वो ऐसा क्या कर रही थी। वो भी काम से आने के बाद, और जैसे ही घर में दाखिल हुई, न सलाम न दुआ, सीधा बाथरूम में चली गई। यहाँ तक मैंने उसे आवाज़ें देना शुरू कर दी कि क्या हुआ तो तुम बाहर आ गई। उसकी शक्ल अजीब सी लग रही थी, शायद बहुत ज़्यादा थक गई थी। कहने लगी बहुत मट्टी थी, इसलिए नहा रही थी। मैंने कहा 1 घंटे से नहा रही थी। तो कहने लगी कि हाथ पांव गंदे हो गए थे, इसलिए वक्त लग गया। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी माँ को भी बुला लिया, रिक्शे में से सामान लेकर आई। उसने कहा पैसे मुनासिब बने थे, मगर मैं वापसी पर कुछ सामान ले आई, इसलिए थोड़े पैसे लग गए। उसने बचे हुए पैसे मेरे हाथ पर रखे तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वो पका पकाया खाना लेकर आई, क्योंकि अगर एक एक चीज़ लेकर आती तो पैसे पूरे नहीं होने थे। घर में आटा, तेल, चीनी सब कुछ ख़त्म था। फिर भी हमने खा किया। मेरी बीवी ने कहा आज पहला दिन था, लेकिन इंशाल्लाह सब खैर हो जाएगी। रात हुई तो बीवी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उसे जगा दिया और कहा क्यों रो रही हो। वो जवाब नहीं दे रही थी, मेरा हाथ पकड़ के बैठ गई, बुरी तरह रोने लगी। मैंने कहा बताओ तो सही, मुझे परेशान कर रही हो, क्या किसी ने बदतमीज़ी की है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो कहने लगी नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिल भर आया। मेरा आप कितनी मेहनत करते हो, इतनी गर्मी पसीना, वाकई बहुत मेहनत का काम है, इसका अंदाज़ा मुझे हो रहा है। अल्लाह करे हमारे साथ सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बीवी खुद को तसल्लियाँ दे रही थी, शायद इसलिए ये सब आसान नहीं था। किसी औरत के लिए ये वाकई मुश्किल होता है, और वैसे भी वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मेरी बीवी के इतने पैसे ले आती कि खाना बन जाता, रोज़ का गुजारा चल जाता, खाना बन जाता, रोज़ का गुजारा चल जाता। घर की चीज़ें भी ले आई। एक दिन मेरे लिए गोश्त भी लेकर आई और कहने लगी आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए यखनी बनाऊंगी। घर में पैसे तो आ रहे थे, मगर मेरी बीवी बहुत थक जाती, घर के काम मेरी माँ को करना पड़ते, माँ भी बहुत ज़्यादा थक जाती। एक दिन बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा मुझे एक ऐसी सवारी मिली है जिसको बस सुबह सुबह छोड़ना है, वो मुझे महीने के 20,000 रुपये देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों। तो कहने लगी उनका घर काफ़ी दूर है, वो चाहते हैं हमारी लड़की के साथ रिक्शे में और कोई न बैठे, इसलिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और बच्चे को सुबह सुबह स्कूल छोड़ना है, वापसी पर वो खुद ले लिया करेंगे। इस काम के 20,000 दे रहे हैं। अमीर लोग हैं, अमीर लोगों के लिए 20,000 क्या होता है, अपनी बच्ची के पर्दे के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरी माँ ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर ये बहुत भी नहीं होना पड़ेगा, एक ही सवारी को छोड़ने के 20,000 मिलेंगे। मेरी बीवी ने 20,000 रुपये मेरे सामने रखे और कहा इन्होंने पहली तनख्वाह एडवांस दी है, घर में जो भी चीज़ें कम थीं वो हमने ले ली थीं, इतना सामान ले लिया कि अगला महीना भी गुजर सकता था। मेरी माँ बहुत खुश हुई, मेरी बीवी के गुण गाने लगी, उसके सदके वारी जा रही थी कि मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है जिसने मुश्किल में हमारा साथ दिया। बात तो बिल्कुल सच थी। मुझे भी मेरी बीवी पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि अब मेरी बीवी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ही रिक्शा चलाती, महीने के 20,000 लाकर मेरे हाथ पर रखती, बाकी पूरा दिन कहीं भी ना जाती, रिक्शा भी घर में खड़ा रहता।
گھر کے کام بھی کرتی تو امی پر بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑتا تھا، میرا بھی خیال کرتی، مجھے گوشت پائے کھلاتی، میری ہڈی جوڑنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ فرق پڑا ہے، کچھ دن بعد پلسٹر کھول دیں گے، پھر آپ تھوڑا آرام کریں، اس کے بعد چلنے پھرنے کی کوشش کریں۔ خاندان والوں نے ساتھ تو نہ دیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی یہ سب کر رہی ہے اور بہت سارے پیسے کماتی ہے تو وہ سب میری بیوی کی تعریف کرنے لگے۔ میری بیوی پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھتی تھی، پھر ان کے پیسوں سے میں امی کو دیتا تاکہ گھر کی چیزیں لے آئے، ڈاکٹر کے پاس بھی مجھے لے جاتی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو کافی عجیب تھا۔ میری ماں نے کہا وہ بھی میری بیوی کے ساتھ جائیں گی، کیونکہ اب سردیوں کا موسم آ رہا تھا۔ سردیوں کے موسم میں صبح بہت دھند ہوتی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سامنے کھڑا ہے، اکیلے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات بھی اچھی ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں۔ لیکن جب سے میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ جانا شروع کیا تو وہ 20,000 کی بجائے 40,000 روپے لے کر آنے لگی۔ بہت ہی عجیب ہوا، وہ دونوں صبح صبح جا رہی تھیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ لوگ تیار ہو کر کھڑی تھی، میری بیوی نے بھی اچھے کپڑے پہنے تھے، یہاں تک کہ میک اپ کیا تھا، میری ماں نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ کہاں پر جا رہی ہیں؟ یا کسی کی شادی میں جا رہی ہیں؟ صبح صبح تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی بس ایسے ہی دل کرتا ہے تیار ہونے کا، اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اتنی صبح سردی کے موسم میں کس کا دل کرتا ہے کہ وہ تیار ہو کر جائے؟ اور وہ میری بات سنے بغیر ہی جلدی جلدی نکل گئی، ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر رہی تھی کہ چلو بھی چھوڑو اس کی بات کو، دیر ہو رہی ہے۔ میری تو بات کو انہوں نے کسی خاطر میں ہی نہیں لیا اور آج آنے میں دیر کر دی۔ میں نے کہا کہ پیسے ڈبل ہو گئے تو کہنے لگی کہ انہوں نے خوش ہو کر بڑھا دیے ہیں۔ میری ماں بھی بات کو بدل دیتی ہے، جب بھی میں کوئی اس طرح کی بات کرتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہی ہو، کیوں آپس میں کوئی بات کر رہی ہو، میری ماں بھی میری بیوی کا ساتھ دیتی اور میں اپنی ماں کے سامنے زیادہ نہیں بول پاتا تھا۔ بیوی سے بھی اکیلے میں کچھ پوچھتا تو وہ بھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اس گھر میں عجیب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ میرا ایک دوست مجھ سے ملنے چلا آیا، میں نے اسے یہ بات بتائی کہ میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا ہے کہ میں دوبارہ چل سکتا ہوں، جبکہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا ایسے حالات رہے تو گھر کیسے چلاؤ گے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ میری شکل دیکھ کر کہنے لگا تم اتنے بیوقوف ہی ہو یا پھر جان بوجھ کر بیوقوف بن رہے ہو؟ ایک چھوٹی بچی کو صبح صبح اسکول چھوڑنے کے، وہ بھی رکشے میں، کون 40,000 روپے دیتا ہے؟ تم کس قسم کی باتوں پر یقین کر رہے ہو؟ میں نے کہا میری بیوی مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی، میری ماں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تمہاری ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ لوگ اتنے ہی امیر ہیں کہ رکشے والے کو 40 دے سکتے ہیں، تو اتنا پیسہ ہے تو وہ یہ پیسے کسی وین والے کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ایک بچی کو لے جانے کے وہ 40,000 مہینہ دیں گے۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ میں نے کہا میری بیوی پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اس نے کہا بھروسہ توڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ کیا تم نے کچھ ایسا محسوس نہیں کیا جو یہ بہت ہی الگ ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست کی بات پر دھیان دیا، سوچا کہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری ماں اور بیوی تیار ہو کر جایا کرتی، ماں کے جانے سے پیسے ڈبل ہو گئے۔ اس سے پہلے تو میری بیوی 20,000 روپے لے کر آ رہی تھی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ عجیب عجیب باتیں ان کی ہوتی، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی، کچھ تو عجیب تھا۔ میرے دوست نے کہا ہمت کرو، اٹھ کے بیٹھو، کوشش کرو، تم ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود بھی رکشہ چلا سکتے ہو۔ اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا لو، نہیں تو کل کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے لیے تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ بیوی کی شکل دیکھو، اتنی پیاری لڑکی کو تم اکیلے بھیجتے ہو، اور جب عورت مجبور ہو جاتی ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو غصے سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی شوق نہیں ایسی باتیں کرنے کا، لیکن آج کل حالات ہی ایسے ہیں۔ اپنے اسی دوست کو ایک کام کہا اور دماغ میں پلان بنا لیا۔ رات کو ماں کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی، وہ اتنی گہری نیند سو گئی کہ صبح ان کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ امی خود کو چادر کر کے رکشے میں بیٹھ گیا۔ سردی اور دھند اتنی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی نے توجہ نہیں دی، ویسے بھی جلدی میں تھی۔ ہم لوگ روانہ ہو گئے۔
اس کام میں میرے دوست نے مدد کی، وہ بھی اپنی موٹر سائیکل پر پیچھے پیچھے ہی تھا۔ سفر شروع ہوا ہی تھا کہ میری بیوی نے عجیب طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کہا، آج کیوں چپ بیٹھی ہو؟ آج بڑا ضروری دن ہے، آج تو ہمیں ایکسٹرا پیسے ملیں گے۔ میں تو ہوا کہ ہمیں یہ پیسے کیسے مل گئے، کام بڑا مشکل ہے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کرے گا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ پیسے کتنے سارے ہیں، اور پھر اتنی پیاری ہو کر اگر میں یہ کام نہ کرتی تو مجھے کون کرتا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی شکل سے بھی اتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ اپنی شکل سے کماتی تھی، یعنی اپنی شکل لوگوں کو دکھایا کرتی۔ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ میری بیوی نے کہا، آج آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا جواب دوں۔ پھر اس نے خود ہی رکشہ روک دیا، ایک گھر کے سامنے رک گئی، دروازہ کھولا، سامنے بڑا سا گھر تھا جس میں سے ایک لڑکی باہر آئی اور کہنے لگی، آپ لوگ جلدی کریں، سب لوگ آ گئے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ میں تو اتنی زیادہ خوش ہوں کہ کیا بتاؤں، آپ نے بہت اچھے سے تیار ہونا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ چھوٹی سی لڑکی تھی جس کی عمر 12 سال ہوگی۔ ہم لوگ اندر چلے گئے، مگر میں اندر جانے سے پہلے وہیں سے غائب ہو گیا۔ میری بیوی مجھے تلاش کرنے کے لیے باہر آئی، مگر میں آس پاس نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کی مدد سے چھپ گیا، پھر وہ اندر واپس چلی گئی۔ پھر ہم نے تھوڑا انتظار کیا، کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا جہاں بہت ساری بچیاں بیٹھی تھیں۔ میری بیوی ایک پیاری سی پری بن کر ان سب کا دل بہلا رہی تھی، یعنی کہ یہ ایک امیر بچیوں کی پارٹی تھی جس میں میری بیوی کبھی پری اور کبھی شہزادی بنا کرتی۔ یہ لڑکی میری بیوی کو یہ کام دے رہی تھی جس کا گھر تھا۔ میری بیوی کو اس کام کے پیسے ملتے۔ یہاں بہت سے بچے تھے، میری بیوی ان سے ہاتھ ملاتی، ان کے ساتھ تصاویر بنواتی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، شاید تبھی کہہ رہی تھی کہ اپنی شکل سے پیسے کماتی ہوں۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، کیونکہ پتہ نہیں میں اس کے بارے میں کیا سوچتا۔ میری بیوی ابھی کھڑی ہی تھی کہ میں اپنی دوست کی مدد سے اس کے ایک کاندھے کا سہارا لے کر وہاں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں تم پر شک کر رہا تھا، تمہاری جاسوسی کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی نے مجھے فوراً ہی معاف کر دیا اور کہا، میں یہی کام کرتی ہوں، اس کام کے مجھے پیسے ملتے ہیں۔ کچھ دن رکشہ چلایا تھا، مگر میرے ساتھ کوئی بھی سواری نہیں بیٹھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر جاتی تو میرے کان بند ہو جاتے، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے۔ میں جو پیسے گھر لے کر آئی تھی وہ میں نے اپنی ایک دوست سے لیے تھے، مگر پھر اس نے بھی مجھے روز روز پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے اس خاندان کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، تم اس طرح کا کوئی کام کر لو، رکشہ چلانا تمہاری بس کا کام نہیں ہے، اگر کر بھی لو تو تمہیں بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اپنے شوہر کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ پھر رکشے کے لیے پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ اس کو میں خود چلاؤں یا کسی اور یہ کام کرتی ہو، اور تم وہ کام کرو جس میں تمہیں آسانی ہو۔ میری وہ دوست بہت اچھی تھی، اس نے میری مدد کی۔ یہ بچیاں روز یہاں پر آتی ہیں، شہزادیاں اور پریاں ان کو بہت پسند ہیں۔ ان کی ماں انہیں یہاں چھوڑ جاتی ہیں، خود اپنے اپنے کاموں کے لیے چلی جاتی ہیں، اس لیے ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے میں یہاں پر کام کرتی ہوں۔ اس کے مجھے بہت پیسے ملتے ہیں۔ اس خاندان کے لیے کئی ماہ سے یہ سب کر رہی ہوں۔ اس بچی کی ماں اور باپ سے بھی ملا، بچی سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی بہت پیاری ہے، اس لیے ہم نے یہ کام دیا تھا۔ میری بیوی نے کہا، میں نے انہی لوگوں سے بات کی ہے، یہ آپ کی ٹانگ کا علاج کروائیں گے، آپ چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم یہ کام کریں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں خوشی ہوگی یہ کام کر کے۔ ان لوگوں نے میری ٹانگوں کا علاج بھی کروایا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا میں کبھی چل نہیں پاؤں گا، مگر ٹانگ ٹھیک ہو گئی تو چلنے میں تھوڑا بہت نقص تھا، مگر میں اپنے پیروں پر چل سکتا تھا، اپنا کام بھی کرتا۔ میری بیوی بھی یہ کام کرتی تھی، کیونکہ بچوں کا دل بہلانا تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔